میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے نہ بھٹا مانگا ہے. آپ ہمارے سامنے آمنا سامنا ہو جائیں. کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے, کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے, کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں. ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کو وزیر اعلیٰ سندھ بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائے, کہیں اور جانے اور چغلی کرنے کی ضرورت نہیں. بلاول بھٹو کی تاجروں سے اپیل, سندھ میں مسائل حل کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے. کبھی کسی کاروباری افراد سے چندہ مانگا اور نہ بھتا. جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے. سندھ کے انرجی سیکٹر میں جتنے وسائل ہیں پورے ملک میں نہیں. اسلام آباد کی بیوروکریٹس ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے کہ وفاق سے بجلی ملے گی. بجلی کے معاملے میں ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کی تاجر برادری کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. Peaceful, progressive and prosperous future. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. It is critical that we provide the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation building efforts. نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں. ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کا ادراک ہے. وہ تبدیلی کی نوید ہیں. قومی ترقی اور پالیسی سازی میں ان کا کردار بڑھانا ہے. انہیں جدید ٹیکنالوجی اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. دولت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے. رکن ممالک کے 60% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس کی تقریب سے خطاب. کہا اسلام آباد, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکول قائم کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی یوتھ کونسل کے ارکان سے حلف لیا. نوجوانوں میں ایوارڈز تقسیم کیے. میں حلف لیتا ہوں کہ بطور رکن وزیر اعظم نیشنل یوتھ کونسل پاکستان اپنی تمام خدمات پوری دیانتداری بروئے کار لاتے ہوئے انت تک محنت کروں گا. حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کوششیں تیز. پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. اسد قیصر, عمر ایوب, سلمان اکرم راجہ, صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر شریک. 9 مئی 26 نومبر پر کمیشن بنانا ہمارا مطالبہ ہے. کمیشن نہ بنانے پر حکومت سے مذاکرات ختم کیے. ڈیل نہ ڈھیل. آئین اور قانون کے مطابق اسیروں کی رہائی چاہتے ہیں. حکومت نے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے. کوشش ہے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. مذاکرات کا سلسلہ ختم. حکومت سے مذاکرات کا کوئی چانس نہیں. آئین و قانون کے حکمرانی کے لیے تمام جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. آئین کو اس وقت خطرہ ہے. تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. سلمان اکرم راجہ. ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے, جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں. میسیج بھی کیا ان کے سیکرٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو, جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئے. میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن کے دوست تشریف لائیں گے. یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی. مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں. میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں. مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے کہ یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے.
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास, पीटीआई का बाइकॉट, स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी कायम रखने का ऐलान। कहते हैं कि अपोजिशन को पैगाम भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद थी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आएगी, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कानून और आइन के दायरे में रहकर बात होगी। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उस मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। बदकिस्मती है, हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सियासी जमातों के साथ राब्ते कर रहे हैं, हमारी बातचीत कहीं और नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पेश करें। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। सेनेट ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बिल पेश किया। अपोजिशन का बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज और शोर शराबा। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत से खेलना दुरुस्त नहीं, मुस्बत तनक़ीद को वेलकम करेंगे। सहाफ़ियों का पीका एक्ट तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक नहीं। शिबली अफराज ने खुद कहा, पीका कानून को मज़ीद बेहतर होना चाहिए। शिबली अफराज ने अपनी तकरीर में पीका तरमीमी बिल की सपोर्ट की। ANP अरकान की पीका एक्ट की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। एमल वली ने कहा कि पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। शिबली अफराज ने कहा कि हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। बिल अपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज इनका हक है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़ास फोकस बेसिकली वो है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने खारदार तारें लगाकर रास्ता रोक दिया। लाहौर में सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की सदारत में एहतजाजी मुजाहिरा। बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़ पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरों में PUJ, PFUJ, PBA, एवेंट प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों की भरपूर शिरकत। नामवर सहाफ़ी आसमा शिराजी, मजहर अब्बास समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी भी शरीक। हमने डी चौक से तहरीक का आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का कहें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ अपनी जमातों का क़िबला दुरुस्त करें। सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया। मुतलबा करता हूँ सहाफ़ियों का गला ना दबाया जाए, किसी असम्बली को चलने नहीं देंगे। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से आइंदा का लाएहमल तय करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी। मुल्तान, सखर, रहीम यार समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
پیکا قانون کے لیے حکومت نے صحافیوں سے ٹھوس تجاویز مانگ لی. صحافی برادری سے کہا کہ اپنے وکلاء سے مشورہ کریں اور ٹھوس تجاویز دیں. حکومت سنجیدگی سے غور کرے گی. صحافی برادری کی جانب سے حکومت کو کوئی تجویز نہیں دی گئی. تسلیم کرتا ہوں صحافی برادری کی رائے لے کر بل لایا جاتا. صحافیوں کا حق ہے, ان کی رائے لی جانی چاہیے تھی. پیکا قانون کی زد میں صحافی نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی کسی اور دروازے پر نہ جائے, ہمارا دروازہ کھلا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. Digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2025, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. جو تحریک کے حق میں وہ عام جواب دے, جو تحریک کے مخالفت میں وہ نئی میں جواب دے. ہاں والوں کی تعداد زیادہ ہے, تحریک منظور کی جاتی ہے. اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود سینٹ اجلاس میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل منظور. وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے بل پیش کیا. اپوزیشن ارکان کا چیئرمین ڈائس کے سامنے شدید احتجاج. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. قائد حزب اختلاف شبلی افراز کا اپنی نشست پر کھڑے ہو کر احتجاج. وزیر قانون کی جانب سے کامران مرتضیٰ کی ترامیم کی مخالفت. کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل صوبوں میں مداخلت ہے. وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے کہا کہ بل پڑھے بغیر بات کر کے چیزوں کو کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. جب بل کمیٹی میں آیا تو اپوزیشن کہاں تھی؟ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی. پیکا ترمیمی بل 2025 اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 توثیق کے لیے صدر کو ارسال. صدر مملکت کی توثیق سے بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فروری میں پنجاب میں 20,000 گھروں کی تعمیر کا ٹارگٹ دے دیا. پنجاب میں بے گھر شہریوں کو مفت پلاٹ دینے کے لیے اسکیم کا تفصیلی جائزہ. عوام کو فری پلاٹ کی فراہمی کے ٹی او آرز طے کرنے کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 3 اور 5 مرلے کی ہاؤسنگ اسکیموں کا تفصیلی جائزہ. سالانہ 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف ہر صورت پورا کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. سینیٹر فیصل وابڈا نے سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کر دیا. ایف بی آر کا 384 ارب روپے ہدف پورا نہیں ہوا, پھر بھی گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا. ہمیں کہا گیا گاڑیاں خریدنے کی منظوری کابینہ نے دی ہے. 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ نے منظور کیا جس پر جیل ہو گئی تھی. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے جو آج تک نہیں سنی گئی. وزیر دفاع پر الزام نہیں لگاؤں گا, وہ چوری میں ملوث ہیں. معاملہ وزیر خزانہ کا تھا, وزیر دفاع بیچ میں آ گئے. فیصل وابڈا کا سینٹ میں اظہار خیال. ایف بی آر اپنے بجٹ میں سے گاڑیاں خریدے گا. یہ گاڑیاں ایف بی آر فیلڈ سٹاف کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے ہیں. گاڑیوں پر ٹریکر لگائے جائیں گے. وزیر اعظم نے بھی کئی اجلاسوں کے بعد منظوری دی. ایف بی آر نے یقین دہانی کرائی ہے ٹیکس ہدف حاصل کیا جائے گا. وزیر قانون اعظم نذیر طارر. پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان. خوارج کے قلعہ عبداللہ میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ. سیکورٹی فورسز نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی. خوارج نے بارود سے بھری گاڑی چوکی کی دیوار سے ٹکرا دی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج جہنم واصل. دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے. شہداء میں نائک طاہر خان اور لانس نائک طاہر اقبال شامل. سیکورٹی فورسز کا جانی خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 3 خوارج جہنم واصل, 9 خوارج زخمی ہو گئے. سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے ایسے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. آئی ایس پی آر صدر اور وزیر اعظم کا خوارج کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. نائک طاہر خان اور لانس نائک طاہر اقبال کی شہادت پر رنج و الم کا اظہار. دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ملکی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ. ملک کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے. حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آیا ہے. ماضی میں ہماری حکومت نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا.
PDM ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया के करीब था। 2022 में इख्तिदार में आकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। जब भी मुल्क टेक ऑफ करने लगता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। आइंदा बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्की मईशत दुरुस्त अमत में जा रही है। तमाम इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। तरज़ीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू।